اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب کو پہچاننا۔ ناظرین، آج آپ یہ سنیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو کیسے پہچانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی کو دیکھ لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے حلیہ مبارک کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لو۔ رات کو خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رات کو خواب میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے ایسے لمبے شخص کے پاس سے لے گزرے کہ میں ان کا قد لمبا ہونے کی وجہ سے سر نہ دیکھ سکا، اور فرشتوں نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور قرب و جوار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا۔ یہ بادشاہ بڑا ہی سرکش، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتایا تھا کہ عنقریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ کی والدہ نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا۔ یہ وہی غار تھا جہاں آپ کی والدہ آپ کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر شرک کرتے تھے، یعنی ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ہر نبی فطری طور پر معصوم اور شرک سے پاک ہوتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شرک سے پاک اور بیزار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے آپ کو عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ عز و جل نے آسمانوں اور زمینوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنی توحید کے دلائل کھول دیے اور آسمانوں زمین کی تخلیق اور ان میں موجود عجائب و غرائب کا مشاہدہ کروایا اور ان پر یہ واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی لیے آپ علیہ السلام نے بچپن میں ہی ستارے، چاند اور سورج کا مشاہدہ کر کے اپنے حقیقی رب کو پہچان کر اس کی عبادت کرنے کا اعلان کیا اور اللہ کے علاوہ لوگ جس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے ان سب سے نفرت کا اظہار کیا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یقیناً ہم اس نبوت سے پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا فرما چکے تھے اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی عظیم سلطنت دکھا دی تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ غروب ہو گیا تو کہا میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے قوم، میں ان معبودوں سے بری ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک بناتے ہو، بے شک میں نے یکسو ہو کر
اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کو پہچانا۔